مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی پولیس نے کس طرح دہشت کا ماحول بنایا، کس نے یہ بیان دیا ہے، اور ہندو سیوا سمیتی کے ایک لیڈر کو کیوں گرفتار کیا گیا، کیسے کھڑی ہوئی ایک کار میں آگ لگی تو وہیں پر ڈل جھیل میں ڈوب رہی تھی کشتی، مالک نے اپنے کنبے سے پہلے 7 سیاحوں کو جان بچانے کی وجہ سے سرخیوں میں آ گیا۔ ادھر ووٹنگ کے دوران پولیس نے کس طرح دہشت پھیلائی، اور ہندوستان ہندو ملک بن بھی جائے تو کیا وہ بنا رہ سکے گا، یہ سوال کس نے اٹھایا ہے، اور UAPA کے تحت جیل میں بند انجان چہروں کی درد بھری کہانی سامنے لائی جائے گی۔ 2 بھائیوں نے مل کر کے 34,615 کروڑ کا چونا لگایا ہے۔ یہ بھارت کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہے، بینک گھوٹالہ۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو ایک کوبرا سانپ نے بچے کو کاٹا لیکن ہوا الٹا اثر، خود سانپ تڑپ کر کے مر گیا۔ کہاں کی خبر ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم مشترکہ قربانی کا اعلان کر چکے ہیں۔ سیدھی بات کی جانب سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں ان بستیوں، ان پہاڑی بستیوں میں پہنچنے کی کوششیں ہوتی ہیں جہاں پر کوئی نہیں پہنچتا، تو بقرعید میں بھی اپنی عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کرنے، اور جن کو مہینوں مہینوں گوشت میسر نہیں ہوتا ان تک پہنچانے کی کوششیں ہوتی ہیں ہماری ٹیم کی جانب سے۔ لہٰذا اس میں جو احباب شامل ہونا چاہتے ہیں، عید میں غریب، بیوہ اور یتیم بچوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ کریں اور اپنی قربانیوں کا حصہ دیں، انشاءاللہ امانت داروں تک پہنچایا جائے گا۔ بہرکیف ناظرین نمبر اس پر واٹس ایپ کر دیں گے تو تفصیلات ملے گی۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ خبر ہے سب سے پہلے کہ کس طرح سے ایک کوبرا سانپ ایک بچے کو کاٹ لیتا ہے لیکن وہ وہیں پر تڑپ کر کے مر جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ سائنس کو بھی حیران کرنے والا اور بہت سارے الگ الگ طرز سے گفت و شنید کے لیے راہیں ہموار کرنے والا یہ معاملہ ہے، لیکن یہ معاملہ پیش آیا ہے بہار کے گوپال گنج میں۔ 4 سال کے بچے کو کاٹنے کے بعد کوبرا سانپ نے دنیا ہی چھوڑ دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ لوگ بھی سن کر کے حیران ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ آج تک کوبرا سانپ نے جس کو بھی کاٹا ہے شاید ہی کوئی بچا ہو، لیکن اہل خانہ بچے میں کرشمائی طاقت مان رہے ہیں، تو یہ سائنس کے لیے بھی ایک حل طلب سوال ہے۔ تاہم بچے کے خون کا نمونہ لے کر جانچ کی جا رہی ہے، جس کی رپورٹ ابھی آنی باقی ہے۔ جی ہاں، صدر اسپتال کے میڈیکل افسر ڈاکٹر ثناء المصطفیٰ نے میڈیا کو بتایا کہ 4 سالہ بچہ جس کو کاٹنے کے بعد کوبرا سانپ مر گیا، وہ سانپ انتہائی خطرناک اور زہریلا تھا۔ اگر کوبرا سانپ کسی کو بھی کاٹ لے تو علاج کے بغیر مریض کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف اینٹی سنیک وینم انجیکشن ہی جو زہریلے سانپ کے زہر کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ انجیکشن صدر اسپتال سمیت تمام سرکاری اسپتالوں میں دستیاب ہے، تبھی آدمی بچ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر سب الٹا ہوا ہے، اس وجہ سے خود ڈاکٹر بھی حیران ہیں، لیکن اس وقت پوری طرح سے بچے کا علاج چل رہا ہے اور وہ پوری طرح سے صحت یاب ہے، لیکن سانپ مر گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی ایک حیران کرنے والی خبر تھی جو سامنے آئی تو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی ایک CCTV کیمرے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اس کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح چور پہلے زنجیر توڑتے ہیں، پھر اس کے بعد مندر کا چندہ کا ڈبہ لے کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ روہتاس کا بتایا جا رہا ہے۔ اس کا کسی بھی ریاست کی سیاسی پیش رفت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مندروں میں بھی اب آپ باہر اگر چندہ کے ڈبے رکھتے ہیں تو یہ اب لٹیروں سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ آئیے ناظرین گرامی اعظم خان کی بات کر لیتے ہیں، جنہوں نے الزام لگایا ہے کہ آج رامپور کے الیکشن میں پولیس نے دہشت کا ماحول بنایا اور تھانے میں لوگوں کو لے جا کر کے پیٹا گیا، یہاں تک الزام لگایا گیا ہے۔ جی ہاں، جو رامپور سیٹ سے رکن اسمبلی ہیں انہوں نے BJP حکومت پر بھی حملہ کیا اور UP پولیس پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم پوری رات جاگے ہیں جبکہ سماجوادی پارٹی کے امیدوار پارلیمنٹ کے تمام تھانوں میں گئے ہیں، اگر ووٹ کا فیصد گرا تو الزام پوری انتظامیہ پر آئے گا۔ بی جے پی حکومت پر طنز کرتے انہوں نے کہا کہ ہم سے بڑا مجرم کون ہے، اس لیے جو چاہو ہمارے ساتھ کرو، ہم پر مرغی، بکری، بھینس، کتاب اور فرنیچر کی چوری کا الزام ہے تو ہمارے شہر رامپور کو بھی ویسا مانا گیا ہے، اس لیے جو چاہے کہیں اور جو چاہے کریں، ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اس وقت 2 ویڈیوز ہیں ناظرین گرامی جو الیکشن کے بعد انہوں نے جو الزام پولیس پر لگایا ہے، اور ایک جو انہوں نے نامہ نگار کے سوال کا جواب دیا ہے، ان دونوں کو آپ دیکھ لیں پھر میں لوٹتا ہوں۔ اب ہم سے بڑا کرمنل کون ہے بھائی؟ ہم تو کرمنل نہیں مانتے ہیں بھائی، ہم تو ہمارے تو ساتھ جو چاہے سلوک کریں، ہم تو مرغی، بکری، بھینس، فرنیچر، کتاب کہتی کہ ملزم ہے تو ہمارا شہر بھی پھر ویسے ہی مان لیا گیا ہے، جو چاہے سلوک کریں، ہمیں تو سہنا ہے، رہنا ہے تو سہنا ہے۔ محلوں کی جو آؤٹ اسکرٹس ہیں ان پر آپ نے دیکھا ہوگا 50 گاڑی پولیس کھڑی ہے، پولیس ادھیکاری کھڑے ہیں اور وہ ووٹرز کو روک رہے ہیں۔ محلے کی سڑکوں پر ووٹرز کھڑے ہیں اور اس کے ناکے پر پولیس کھڑی ہے۔ آپ ذرا جا کر دیکھیے پولیس تھانوں میں کتنے لوگ بند ہیں، کتنی مہیلائیں بند ہیں، پہلی بار مہیلائیں بند ہیں۔ ضلع نرواچن ادھیکاری کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سارے آروپ بے بنیاد ہیں، جھوٹے ہیں، ان میں کوئی تتھیہ نہیں، ثبوت نہیں۔ ہم اندھے ہیں، انسان ہونے کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی بھی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن یہ کیمرہ تو اندھا نہیں ہو سکتا۔ کہاں ہے پولنگ اسٹیشن پر ووٹر؟ میرے ساتھ جو یہ لوگ آئے ہیں بس وہ ہیں، یا میری وجہ سے آپ آ گئے ہیں؟ کہاں ہے ووٹر؟ ووٹر کیوں نہیں ہے؟ اپ چناؤ ہے اس وجہ سے، گرمی ہے اس وجہ سے، یا پھر دہشت ہے؟ آپ دیکھیے نا جا کر ناکوں پر کتنی پولیس کھڑی ہے، کتنا ڈنڈا برسایا ہے، صبح سے کتنا مارا ہے لوگوں کو، اور ٹوپی والا تو کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ کیا کوئی ایکشن لیں گے اس پہ؟ کوئی شکایت کرنے جائیں گے؟ کسی سے بات کریں گے آپ اس مدعے کو لے کر؟ مرغی ڈکیتی، بکری ڈکیتی میں بند ہیں ہم، کتاب ڈکیت، فرنیچر ڈکیت، بھینس ڈکیت، منتری رہتے ہمارے، ہماری پتنی نے، ہمارے بچے نے شراب کی دکان لوٹی ہے، 16,900 روپیہ گلے سے لوٹا ہے، ہم کیسے وروଧ کر سکتے ہیں؟ ہمیں کہاں سے ادھیکار ہو گیا وروଧ کرنے کا؟ ہم کھڑے ہیں آپ کے سامنے، ہمیں ہندوستانی آپ مان لیں، یہی بہت ہمارا سوبھاگیہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن تو جائیں گے نا اپنی شکایت کو لے کر؟ کیا کریں گے جا کر؟ کون سی آرگنائزیشن ایسی ہندوستان کی جو سوتنتر ہے؟ کون سی ہے؟ آپ ہی بتا دیجیے۔ آروپ لگا رہے الیکشن کمیشن؟ میں کہاں آروپ لگا رہا ہوں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں۔ آروپ لگاؤں گا تو ایک آروپ کا مقدمہ قائم ہو جائے گا۔ اعظم صاحب، ہم نے دیکھا تھا جس بھی ریلی میں آپ جاتے تھے تو آپ وہاں من سے یہ کہتے تھے کہ پولیس روک رہی ہے، تو جو چیزیں وہاں پر ہو رہی تھی اب آج متدان کے دن بھی ایسا ہو رہا ہے؟ آپ کو دکھ رہا ہے؟ آپ کو نہیں دکھا؟ کبھی تو سچ بول دو بھائی، تبھی تو لوگوں کا بھروسہ اٹھ گیا آپ لوگوں پر سے۔ ناظرین گرامی، آج دوران مطالعہ ایک اخبار کا ٹکڑا پڑھنے کو ملا جو بہت ہی تشویشناک ہے اور مسلمانوں کے حالت زار پر اور غربت کس طرح کفر تک پہنچاتی ہے، جو حدیث بھی ہے جس سلسلے میں، وہ اس خبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے رتلام ضلع کا امبا گاؤں اس وقت کافی قبروں میں ہے، جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ وہاں کے 18 مسلمانوں نے نہ صرف اپنا مذہب تبدیل کیا اور ہندو مذہب اختیار کیا۔ یہ اخبار کا ٹکڑا ہے ناظرین گرامی، جس کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ روزنامہ دینک بھاسکر کے حوالے سے اس رپورٹ کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گائے کے گوبر پیشاب سے نہانے اور منڈن کے بعد یہ لوگ سناتنی ہو گئے تھے۔ اصل کیوں ہوا امبا گاؤں میں یہ چیز؟ اس وقت پتہ چلا کہ مذہب کی تبدیلی کے پیچھے اصل میں غربت اور بھوک ہے۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ ہندو مذہب قبول کرتے ہیں تو ان کے آدھار کارڈ بھی بنیں گے، ان کی شناختی کارڈ بھی بنیں گے، اور ان کو جو ہے کچھ مال بھی دیا جائے گا، مکان بھی مل جائے گا۔ اور ان مسلمانوں کے سلسلے میں یہ تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں کہ کبھی انہوں نے نہ نماز پڑھی، نہ تو وہ اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتے تھے، لیکن نہ رمضان کا روزہ رکھا، نہ قرآن سے ان کی وابستگی ہے۔ وہ اور ان کے آباء و اجداد بھی کبھی مسجد نہیں گئے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ ہم شروع سے ہندو مذہب کو مانتے تھے تو اب ہندو مذہب میں ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم بھیک مانگتے ہیں اس لیے دنیا ہمیں مسلمان سمجھتی ہے۔ کچھ کا ماننا تھا کہ اگر وہ سناتنی ہندو ہو گئے تو انہیں ایک ذات کی پہچان مل جائے گی۔ ویسے بھی ان لوگوں کو بادیہ میں
بادیہ ذات میں شامل کیا گیا ہے۔ ان میں سے خاتون نے اعتراف کیا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہندو مذہب میں آ گئے تو گھر مکان سب کچھ ملے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، یہ سب فقیر کے سلسلے میں، جو فقیر کا جو خاص سماج ہوتا ہے اس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن ہماری محنتیں نہ ہونے کی وجہ سے، بنیادی سطح پر ان کے پاس جا کر کہ ایمان اور مختلف چیزیں نہ سمجھانے کی وجہ سے یہ حالات بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے۔ اگر ایک جگہ کی حالات نکل کر کے سامنے آتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پورے بھارت میں جو کچی بستیوں میں یا پھر جو پچھڑے علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ رہ رہے ہیں غربت میں، ان لوگوں کی دینی اعتبار سے کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اس طرح کی خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد ناظرین گرامی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو بھول گئے تو آج اس طرح کی سچویشن اور حالات پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں اس غلط فہمی میں ہرگز بھی نہ رہنا چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ضرور ہم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا کہ ہم نے ان تک پہنچا کیوں نہیں ہے۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانب لے چلوں، اور یہ ہے ڈل جھیل میں ڈوب رہی تھی کشتی تو مالک نے اپنے کنبے کی پرواہ کیے بغیر 7 سیاحوں کی جان بچائی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت یہ خبر سرخیوں میں آئی۔ جی ہاں، گزشتہ 4 دنوں سے جاری زوردار بارش کے سبب جموں کشمیر کی ڈل جھیل میں ایک ڈوبتے ہاؤس بوٹ سے جمعرات کو 7 سیاحوں کو بچایا گیا۔ اطلاعات پر اگر بھروسہ کیا جائے تو اس کے مطابق صبح زوردار بارش ہوئی تھی۔ جمعرات کی صبح کولا ہوئی نامی ایک ہاؤس بوٹ غرق ہونے لگی۔ جب اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو اس کے مالک محمد یوسف نے دیکھا تو اپنے گھر والوں کی جان بچانے سے پہلے اس نے فوراً 7 سیاحوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ پھر جب سیاح کی حفاظت یقینی ہو گئی تو اپنے گھر والوں کو اس کشتی سے نکالا گیا۔ اس تعلق سے یوسف نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے اپنے کنبے کے مقابلے میں سیاحوں کی سیکورٹی کو زیادہ ترجیح دی، کیونکہ کسی بھی سیاح کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ ڈل اور رنگین جھیل میں ہاؤس بوٹ مالکان اور جہلم کے آس پاس کے لوگ لگاتار حکومت سے اپنی کشتیوں کی مرمت کے لیے امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت ان کی امداد کہاں سے کرے گی؟ کشمیر اور جموں کو لے کر کی جو صورتحال ہے وہ تو آپ جانتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اشوک گہلوت نے سوال کیا ہے کہ ہندوستان اگر ہندو ملک بن بھی جائے تو کیا وہ بنا رہ سکتا ہے؟ یہ اصل سوال ہے۔ بی جے پی اور RSS پر حملہ کرتے ہوئے راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے بدھ کے روز اس بات کو بیان کیا۔ بی جے پی کے ارکان ملک میں فرقہ وارانہ انتشار پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر ہندوستان ہندو راشٹر بن جاتا ہے تو کیا ایسا ہی بنا رہ سکے گا؟ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ بھگوا پارٹی نے کبھی بھی SC/ST برادریوں کو گلے نہیں لگایا، لیکن آج وہ ووٹ حاصل کرنے کی امید میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہندو ہیں۔ پڑوسی ملک پاکستان کی مثال دیتے ہوئے اشوک گہلوت نے کہا کہ میں BJP RSS کے لیڈروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کب تک ہندو مذہب کے نام پر لوگوں کو اکساتے رہیں گے؟ ہمارے سامنے ایک مثال ہے، ہمارا پڑوسی ملک پاکستان مذہب کے نام پر بنایا گیا، لیکن جلد ہی 2 حصوں میں کیوں تقسیم ہو گیا؟ انہوں نے سوال کیا کہ اندرا گاندھی کے دور میں 90,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے، حالانکہ الگ بات ہے کہ مودی اندرا گاندھی کا نام نہیں لیتے۔ میں یہ بھی خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش 2 ملک کیوں بنے جب دونوں میں زیادہ تر مسلمان ہی رہ رہے تھے؟ بہرکیف ناظرین گرامی، ہندو راشٹر کا جو بار بار اس وقت اعلان کرنے کی باتیں ہوتی ہیں الگ الگ تبصرے متعصب ہندوتوا تنظیموں سے اور BJP سے ہوتی ہے، اس کا جواب ان کی جانب سے دیا جا رہا تھا۔ ناظرین گرامی، اس بات کا بھی بار بار دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سب کچھ جو ہوا مودی کے آنے کے بعد ہوا، تو اس کا ایک شخص جواب دے رہا ہے تنقیدی انداز میں، مسخرہ خیز انداز میں۔ وہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے، وہ آپ کو بھی سننا چاہیے، یہ لیجئے گا۔ یہ بھی تو کہتے ہیں 2014 کے بعد اگر مانا جائے تو دیش آزاد ہوا، دیش ڈیولپڈ ہوا، اس سے پہلے دیش میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بالکل کچھ نہیں تھا، اس سے پہلے ہم آدیواسی تھے، کیلے کے پتے باندھ کے گھومتے تھے، نہ کوئی گاڑی تھی نہ کوئی گھوڑا تھا، کچھ نہیں تھا، ایروپلین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، چڑیا کی طرح جیسے مودی جی ڈرون اپنا اڑا رہے ہیں، ہم بھی چڑیا اور چیلوں پہ بیٹھ کے ودیشوں میں جایا کرتے تھے۔ کچھ نہیں تھا ہندوستان میں، کچھ تھا ہی نہیں ہندوستان میں صرف اور صرف ہا ہو لالو، ہا ہو لالو بھالے دے کے ہندوستان کے لوگ چلا کرتے تھے۔ یہ تو مودی جی آئے جنہوں نے بتایا کرتا کیا ہوتا ہے، یہ تو مودی جی آئے جنہوں نے بتایا چشمہ کیا ہوتا ہے، یہ مودی جی آئے جنہوں نے بتایا سیل فون کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان میں کچھ نہیں تھا، صرف مندروں کے باہر اندھ بت بیٹھے ہوتے تھے کٹورا لے کر کے، یہ تھا ہندوستان۔ یہ سب بنایا مودی جی نے، یہ پیڑ مودی جی نے اگائے، یہ ہوائیں مودی جی نے بنائی، یہ سورج چاند بھی تھوڑے دن میں آپ کو سننے کو ملے گا، یہ مودی جی کی دین ہے، یہ پرکرتی بچانے والے مودی جی ہے۔ ہندوستان میں صرف اور صرف ہا ہو۔
नाज़रीन आइए देखते हैं महाराष्ट्र हुकूमत की सियासी हलचल में क्या कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र के काबीना वजीर और शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद रियासत में सियासी बहरान के दरमियान शिवसेना ने पार्टी से तमाम बागी एमएलएस को वापस लौटने की अपील की है। पार्टी के एमपी संजय रावत ने कहा है कि वापस आइए, आमने सामने बात करें, ना कि व्हाट्सएप और ट्वीट के जरिए। शिवसेना के 2 बागी एमएलएस की वापसी के बाद संजय रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि शिवसेना के बागी एमएलएस 24 घंटे में वापस लौट आएँ। हम महाविकास आघाड़ी से निकलने पर गौर करेंगे और पूरी तरह से जो उनके सिलसिले में होगा उस सिलसिले में बात की जाएगी। रावत ने कहा इन लोग एंड टीम शिंदे की मुंबई आने की हिम्मत नहीं है, उन्हें यहाँ आकर जो कुछ कहना है वो कहना चाहिए, यहाँ आकर खतो किताबत करें, लेकिन ये सब लोग गुवाहाटी में बैठकर बातें बना रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो मुंबई वापस आइए, अपनी बात उद्धव ठाकरे के सामने रखें, मुझे यकीन है कि आपकी बात सुनी जाएगी। 24 घंटे के अंदर वापस आइए, एमवीए से बाहर निकलने पर गौर करेंगे। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले जाहिर सी बात है एमवीए आघाड़ी की इस वक्त जो हुकूमत चल रही है उससे ना निकलने की बात हो रही थी, यानी कांग्रेस के साथ जो गठजोड़ है। अब शिवसेना ने यह भी कहा कि इस सिलसिले में भी सोचा जा सकता है, लेकिन आप आसाम छोड़ करके महाराष्ट्र आएँ तो सही। बैगब नाज़रीन गिरामी, इस बीच में पर्दे के पीछे सरगर्म बहुत सारे बीजेपी के बड़े चेहरों का नाम आ रहा है कि सब कुछ वो बीजेपी के इशारों पर आ रहा है। CR पाटिल, मोदी शाह के करीबी हैं पाटिल, उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने ये हुकूमत तोड़ने की कोशिश की। इसके अलावा भूपेंद्र यादव और CT रवि, CT रवि तो कर्नाटक के हैं, भूपेंद्र यादव, इन तमाम लीडरों ने मिलकर के महाराष्ट्र की हुकूमत नीचे गिराने की कोशिश की थी। अब इन लोगों पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम है मोदी का हाल ही में कर्नाटक का सफ़र हुआ था, उसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हुए थे मेरे और आपके टैक्स में से? 23 करोड़ रुपीस, सिर्फ एक दिन का सफ़र। यह है बेंगलुरु मिरर की खबर, इसमें सारी तफसीलात दी गई हैं कि कहाँ कितना खर्च हुआ, कौन से रास्ते पर कितना खर्च हुआ, उनके आने जाने के रास्ते कितने मजबूत बनाए गए। अब आइए एक और तस्वीर देख लीजिएगा। ये है उनके आने की वजह से ताज़ा रास्ता बिछाया गया था और उस रास्ते की क्या हालत है इस तस्वीर के ज़रिए से आप अंदाज़ा लगाएं। TV9 ने इन तस्वीरों को पेश करके नीचे सुर्खी दी की है कि 23 करोड़ में रास्ते बनाए गए थे, उसकी हालत देख लीजिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, एक PM के एक रियासत की विज़िट के लिए अगर 23 करोड़ उस पर ख़र्च आते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसा आता कहाँ से है और ख़र्च कौन करता है और कहाँ उड़ा दिया जाता है। इसको लेकर के नाज़रीन गिरामी इस वक्त मुख्तलिफ़ तबसरे हो रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं अब आपको 2 भाइयों की जानिब से 34,615 करोड़ का जो चूना लगाया गया है, बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा बैंक घोटाला है DHFL जो होम लोन्स का है। जी हाँ, मुल्क में अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड का खुलासा हुआ है। ये घोटाला 34,615 करोड़ का बताया जा रहा है। इस मामले में CBI ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको DHFL कहा जाता है, उसके साबिक CMD कपिल वाधावन और डायरेक्टर धीरज वाधावन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इल्ज़ाम है कि दोनों भाइयों ने मिलकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की क़यादत में 17 बैंकों के ग्रुप को 34,000 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड किया है। इससे कबल ABG शिपयार्ड की 22,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामले सामने आया था। उसी वक्त नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपए अदा किए बगैर मुल्क से फरार हो गए थे। एक केस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर CBI ने दर्ज किया। UBI की शिकायत के मुताबिक DHFL ने 2010 और 2018 के दरमियान यूनियन बैंक की क़यादत में 17 बैंकों से 42,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज लिया था, जिसमें से 34,615 करोड़ रुपए बकाया हैं। कर्ज को 2019 में MPA नॉन परफॉर्मिंग असासा और 2020 में धोखाधड़ी करार दिया गया था। बैंक ने इल्ज़ाम लगाया कि कपिल और धीरज वाधावन ने दूसरों के साथ मिलकर एक साजिश के तहत हक़ाइक़ को छुपाया और गलत बयानी से काम लिया। साथ ही उन्होंने धोखाधड़ी के ज़रिए आवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। खबर आ रही कि अब 12 मकामात पर छापेमारी हो चुकी है। DHFL 2021 में फ़रोख्त हो गई थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना बड़ा अमाउंट 2 भाइयों ने चूना लगाया है, तो ये पैसे तो आवाम के तो होंगे ही। ये ना बैंक होंगे, ना बैंकों को चलाने वाले की, ना हुकूमत के लोगों की, ये उन लोगों की होगी जो यहाँ पर इन बैंकों में पैसा रखते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, खून पसीने की कमाई छोटा सा छोटा मजदूर भी बैंक में रखने की कोशिश करता है
اور یہ بڑے بڑے مگرمچھ کس طرح سے جو ہے بڑے بڑے سپنے دکھا کر کے لوٹ لے جاتے ہیں، اس کا اندازہ ان خبروں سے آپ لگا سکتے ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،